بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے رمضان مبارک کی خصوصی براہ راست نشریات، سحری نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہم 14 روزے کو اختیار کریں گے، 14 رمضان مبارک کی سحری کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں۔ آج ابتداً جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسی عادت ہے جو مجھ سمیت ہم سب میں شاید موجود ہوگی، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، لیکن بعض لوگوں میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے۔ اور زیادہ تر یہ عادت ان میں ہوتی ہے جو سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، جو سمجھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کہا وہی صحیح ہے، جو میں نے سوچا وہی صحیح ہے، جو میں نے کیا وہی صحیح ہے، چاہے اس کے سامنے اس شعبے سے متعلق بڑے سے بڑے ایکسپرٹس بھی بیٹھ جائیں، اس نے یہی کہنا ہے کہ جو میں نے کیا وہی صحیح ہے۔ تو آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عادت ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ عادت جو ہے انسان کی شخصیت کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کے امیج کو بھی متاثر کرتی ہے، اس کو مستقبل میں کوئی راہ متعین کرنے یا اپنے کیریئر کو ٹھیک کرنے یا کیریئر بنانے میں بھی مشکلات پیدا کرتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس شخص سے بات کرنے اور مکالمے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک، جن کا کہنا یہ کہ میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، بس جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے۔ کچھ ہوتے جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو میں نے آپ کو سوچ کے کہا تھا وہی ہوگا، بات تو سن لو، نہیں بات کو چھوڑے، بس میں نے آپ کو بتا دیا 2 + 2 = 4، میرا یہ آخری فیصلہ ہے، یہی صحیح ہے۔ اب وہ بات چیت، مشورہ یا مکالمہ، گفتگو اس کے لیے تیار نہیں ہوتا بندہ، وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے۔ اس عادت کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کسی چیز میں انیشیٹو لینا چاہیں، یعنی مثال کے طور پر ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر مختلف لوگ مشاورتی عمل سے گزرتے ہیں، تو ایک مشاورتی اجلاس بلاتے ہیں، کوئی ٹرسٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی جنرل باڈی میٹنگ ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جب مشاورت کا وقت آتا ہے یا مشورے کا وقت آتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی وجہ سے مشورہ نہیں ہو پاتا۔ مشورہ تو وہاں ہو پاتا ہے جب سب کے سب اپنی آئیڈیا کو ٹیبل کریں، اور اس میں سے جب ایک دوسرے کی آئیڈیاز کو دیکھیں، سنیں، غور کریں، اس کے خط و خال پر روشنی ڈالیں، پھر ایک آئیڈیا ان سب کو ملا کر نکلتا ہے، اور وہ کسی آرگنائزیشن کے لیے یا کسی باڈی کے لیے سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہر کوئی یہی کہنا شروع کر دے کہ بھائی جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بھائی جان میں نے پورا اس پہ ٹائم دیا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مجھ سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے، یہ میری فیلڈ ہے، میں ایک عرصے سے اس میں ہوں، لہٰذا آپ سارے کے سارے پاگل ہیں اور بیوقوف ہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا، سب مجھے پتا ہے۔ اب کیا کریں گے ایسے بندے کا؟ ایسا بندہ جو ہے اس سے کون بات کرے گا؟ اس کو کون اپنی بورڈ میں رکھے گا؟ کون اپنے مشاورتی اجلاس میں رکھے گا یا مشورے کے پروسیس میں بٹھائے گا؟ ایسے لوگ زیادہ تر ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں۔ ڈکٹیٹر سے مراد یہ کہ ان کی سوچ آمرانہ ہوتی ہے، اور آمرانہ سوچ کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ وہ اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کی بات نہیں مانوں گا لیکن میری سب مانے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں چل سکتی دنیا، ایسے نہیں چل سکتا۔ اسی طرح خاندان میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں مشورے کے لیے، ایک نے کہا کہ میرے خیال میں یہ تاریخ جو ہے نا وہ 12 ٹھیک ہے، ایک نے کہا 16 ٹھیک ہے، اس دن جمعہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، کسی نے کہا بھائی ہفتے کی رات ہے، صبح چھٹی ہوگی، یہ جو ہے نا 17 تاریخ صحیح ہے، کوئی کہے گا 22 تاریخ سے۔ ایک بندہ یا ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کوئی یہ تاریخیں نہیں ہوں گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تاریخ کو جلوس سے راستے بند ہوں گے، اس تاریخ کو آندھی آنے والی ہے، محکمہ موسمیات نے کہہ دیا طوفان آنے والا ہے، ٹریفک جام ہوگا، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اور اس دن ایک فلاں کا دن بھی ہے، ایک فلاں کا دن بھی ہے، اتنی برائیاں گنوا دیں گے، چونکہ انہوں نے خود جو اپنی تاریخ دی ہے نا اس پر انسسٹ کرنا ہے کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں اس کو پورا کریں اور اسی کو مانیں۔ اب جب یہ کہنا ہے تو پھر ساری دلیلیں وہ لے آتے ہیں، الٹی سیدھی، آگے پیچھے ساری۔ اسی لیے جو ہے نا ایسے
شخص سے جو ہے نا آپ مشورہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کیوں ہم فلیکسیبل نہیں ہیں، کیوں ہم نرم مزاج نہیں ہیں، کیوں ہم جمہوری سوچ پہ یقین نہیں رکھتے، کیوں ہم مشاورتی عمل پہ جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، کیوں ہم شورا پر یقین نہیں رکھتے، کیوں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو دو جہاں کے سردار ہیں، آقا ہیں، جن کو رب تعالیٰ کی عطا سے علم غیب بھی تھا، وہ جب سب جانتے تھے پھر بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو مشورہ کیا کرتے تھے وہ دراصل مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے تو کیا کرتے تھے کہ دیکھو میں بھی مشورہ کر رہا ہوں، اس لیے اے میری امت، جب بھی کہیں کچھ لوگوں کے مابین یا کچھ لوگوں کے درمیان کوئی چیز طے کرنا مقصود ہو تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرو، کوئی بڑا ڈیسیجن یا فیصلہ کرنا ہو تو ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرو، ساری آئیڈیاز جو ہے نا وہ ٹیبل پہ رکھو اور اس میں سے سب سے بہتر آئیڈیا کو جو ہے وہ پک کیا کرو، اٹھایا کرو اور نافذ کیا کرو۔ اور اب جب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں 2023، جہاں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ایک ساتھ جمع بھی ہو سکتی ہیں، ایک ملک کی صورتحال دوسرا ملک دیکھ سکتا ہے، ایک ملک کا کلچر دوسرا ملک دیکھ سکتا ہے، ایک ملک کا کے سے متعلق معلومات دوسرے ملک کو بھی مل جاتی ہیں۔ جب ہم ساری چیزوں پر ہم نے ایکسیس لے لیا ہے تو پھر ایسے ماحول میں تو مشورہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ کسی کو آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتے، آسانی سے کہہ نہیں سکتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ عادت بنتی جا رہی ہے اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود کہ مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا۔ ہر کوئی کہتا تو ہے کہ میں سب کی سنتا ہوں، لیکن دراصل وہ سنتا کسی کی بھی نہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سب سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن کرتا نہیں ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا شورا پہ یقین رکھتا ہوں، لیکن سوچ آمرانہ ہی ہے۔ اور یہ ہمارے دیندار طبقے میں بھی ہے، دنیا دار طبقے میں بھی ہے، ہماری کمپنیز میں بھی ہے، ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، ہمارے فلاحی اداروں میں بھی ہے، اور ہمارے ایسے پرائیویٹ شعبوں میں بھی ہے جس کا تعلق براہ راست عوام سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پر مختلف خبروں میں کیا چیزیں آپ سننے کو ملتی ہیں، یہی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی آج فلاں پارٹی کا اجلاس ہے اور اس میں مشورے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ مشورہ کیا ہوتا ہے؟ پارٹی لیڈر نے جو کہہ دیا وہی ہونا ہے۔ وہ پہلے سے اس نے ذہن بنایا ہوا کہ سارے لوگ آئیں گے نا، میں نے سننی نہیں ہے ان کی، اور اگر کوئی میری بات رد کر دے گا میں سیٹ سے اٹھ کے چلا جاؤں گا، میں نے ماننی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے تو تباہی ہو رہی ہے، سارا کلچر تباہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں کسی کو رسپیکٹ نہیں، بلکہ اگر کوئی 20-30 لوگ آپ نے شورا میں لگائے ہیں، رکھے ہیں، ایگزیکٹو بورڈ میں رکھے ہیں، مجلس شورا میں رکھے ہیں، کونسل میں رکھے ہیں، تھنک ٹینک میں رکھے ہیں، جو بھی آپ کا سسٹم ہے، جو بھی اسٹرکچر ہے آپ کا پارٹی کا، ادارے کا، اس میں جو بھی لوگ آپ نے رکھے ہیں، آپ نے اگر ان سے کوئی گفتگو کی، اس نے آپ سے گفتگو کی اور اس نے آپ کی بات نہیں مانی یا آپ کے مشورے کے نیگیٹو پوائنٹس گنوانا شروع کر دیے، اگلے دن سے وہ غائب ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا عہدہ ہی ختم ہو گیا۔ اس نے مشورہ کیوں دے دیا بھائی؟ اس نے سچ بات کیوں کر دی؟ تو اتنی آمرانہ سچویشن ہے، صورتحال ہے، اتنی آمرانہ سوچ ہے، ہمارے فلاحی ادارے ہوں، مذہبی ادارے ہوں یا ہمارے سیاسی جماعتیں ہوں، کہ ہر کوئی جو لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری چلے۔ بھئی آپ کی چلے گی اسی لیے تو آپ لیڈر ہیں، لیکن جہاں مشورے کی بات آئے گی وہاں تو سب کی بات سنی جائے گی۔ اور بہترین لیڈر وہی ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ سب کا مشورہ سنتے تھے، سب کی بات سنتے تھے، پھر فیصلہ فرماتے تھے۔ جنگ خندق جو غزوہ خندق جو ہوئی ہمارے تاریخ اسلام کا ایک اہم واقعہ ہے، جس میں دشمن جب مسلمانوں کے شہر کی طرف آ رہے تھے تو اسٹریٹجی کے لیے ایک اجلاس بلایا گیا شورا کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف فرما تھے۔ ہر صحابی رسول نے دشمن سے مقابلے کے لیے مختلف تجاویز دی، مختلف مشورے دیے، اور ہر صحابی رسول نے اپنے مشورے پر اصرار کیا کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ بہتر ہے، میرا مشورہ یہ ہے، میرا مشورہ ٹھیک ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مانا، کیونکہ وہ سب سے بہترین لگا، اور پھر تمام صحابہ کرام نے بھی اسی مشورے کو انڈوز کیا کہ خندقیں کھودی جائیں اور وہاں سے جو ہے ایک حصار بنایا جائے، وہاں سے گھیرا جائے، وہیں سے مقابلہ کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کو اس مشورے کی وجہ سے فائدہ ہوا۔ لیکن ہمارے ہاں تو لیڈرز کہتے ہیں کہ اگر کل اجلاس ہے تو اس نے تو آج ہی سوچ لیا ہے۔ میں تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کر لیتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ ہمارے ہاں جب اجلاس بلایا جاتا ہے 2-4 دن پہلے
کہا جاتا ہے کہ 2 دن بعد اجلاس ہے، صبح ہے، پرسوں ہے، ترسوں ہے، تو لیڈر کہتے ہیں کہ 30 گدھے آئیں گے، ان گدھوں کو تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میں کہوں گا وہی ماننا پڑے گا. بس وہ ایک رسمی کارروائی ہے، فوٹوگرافر آئے گا، فوٹو کھینچے گا اور ویڈیو بنے گی کہ اجلاس ہو رہا ہے. اس نے تو پہلے ہی سوچا ہوا ہے. اور ہمارے پاس تو یہ اطلاعات آتی ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں جن پلیٹ فارمز پر ہو رہے ہوتے ہیں، جن فورمز پہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی لیڈر کی بات نہ مانے تو لیڈر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جاؤ پھر تم خود ہی کر لو، میرے کو نہیں بیٹھنا ہے اس میں. سارے پھر جا کے مناتے، نہیں نہیں سر آپ بھی بیٹھے، آپ ہی چلیں، آپ جو فیصلہ کریں حضرت صاحب، بس آپ کہیں گے وہی مانیں گے، بس ہم سارے کے سارے بیوقوف ہیں، آپ عقل کل ہیں، آپ ہی لیڈر ہیں، ہمیں خواہ آپ نے فٹ کیا ہوا ہے فوٹوگرافی کے چکر میں، جیسا آپ کہیں گے ہوگا. تو میرے پیارے ناظرین، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اگر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، جو میری معلومات ہے وہی صحیح ہے، جو میری دور اندیشی ہے وہی صحیح ہے، جو میرا مشورہ ہے وہی صحیح ہے، تو آپ اپنا امیج بھی متاثر کرتے ہیں اور آپ ادارے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. اور جس سطح کی آپ کی تنظیم، کمپنی، ادارہ یا جماعت ہے، آپ ان سب کو بظاہر تو نقصان کچھ وقت کے لیے اس کا نظر نہیں آتا، لیکن اس عادت اور اس کلچر سے بہرحال آپ اپنی جماعت کو، اپنے ادارے کو، اپنی کمپنی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو مشورہ کیجئے، مشورہ کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بریک پہ جائیں گے، واپس لوٹیں گے. کلام عشق میں مفتی اسحاق مدنی صاحب قرآن پاک کی 21 چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کریں گے. آج موضوع ہے مذاق نہ اڑائیں. سوال ہمارا جواب آپ کا، میں آپ سے سوال ہوگا آپ کے سامنے، غداری اور گستاخی کا فیصلہ کون کرے؟ عالم ٹائم میں ہمارے علماء کرام ساتھ ہوں گے، برائی کو نیکی سے بدلیں، یہ ہمارا موضوع ہوگا. مزیدار سحری میں شیف معراج بنائیں گے کھٹے آلو. مسئلہ کیا ہے ہمیں جو ناپسند ہے اس کا اچھا کام بھی ہمیں پسند نہیں آتا، چاہے وہ اچھا کام کرے پھر بھی ہمیں برا لگتا ہے. وارفان اللہ کا ذکر میں ہوں گی نعتیں. بہار شریعت میں سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی جانے والی آمدنی اور روحانی گلدستہ میں روحانی مسائل کا حل. آج سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.